السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین نوری، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز۔ ناظرین، بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آئے روز گستاخیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کبھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، اس وجہ سے ہم بہت صدمے میں ہیں اور ہمارے دل جو ہیں اس وقت دکھی ہیں، اور میں بحیثیت مسلمان اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومتی سطح پہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے جو ہتھ کنڈے ہیں اور ایسے جو منفی کردار ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کا سد باب کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ کہے یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کی عظمت کو دیکھیں تو قرآن پاک کی شان بازبان قرآن اس انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ایک عالمگیر کتاب ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو منبع ہدایت ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو نور اور شفا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اس قرآن کو ہم نے مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ناظرین، قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ زمانہ لاکھ بدل سکتا ہے لیکن قرآن نہیں بدل سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں پھر سے اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس وقت امت مسلمہ احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، اور ہمارے جو دل ہیں وہ زخمی ہیں اور ہم صدمے میں ہیں۔ ہم کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے یا ہمارے ایمانوں کو، جو جذبہ ایمانی ہے اس کو مجروح کیا جائے۔ ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف احتجاج ریکارڈ کروانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے، آج ہمیں عملی پیرائے میں آنا ہوگا، آج ہمیں اقوام عالم کو بتانا ہوگا کہ ہم وہ قوم ہیں، وہ زندہ قوم ہیں جو کسی بھی صورت نہ تو اپنے نبی کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں تبدیلی ممکن ہی نہیں، اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کا محافظ میرا رب ہے، جس کا محافظ میرا اللہ ہے۔ تو کون ہے جو جسارت یہ کر سکتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرے؟ کون ہے جو جسارت کر سکتا ہے کہ قرآن کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے؟ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا محافظ اللہ ہے، اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ ہم کون ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے، ہم کون ہوتے ہیں تحفظ کے ٹھیکیدار بننے والے۔ ہم تو اپنی حاضری لگواتے ہیں، ہم تو اپنی نوکری پیش کرتے ہیں، ہم تو اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے اللہ نے کفار کو چیلنج فرمایا اور فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تم اس بات میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا ہے تو اس قرآن کی مثل ایک سورت لے کر آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم اپنے مددگاروں کو، اپنے جو معاونین ہیں ان کو بلاؤ، ان کو بھی بلا لو، پکارو ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں لا سکتے۔ تم قرآن ایک سورت تو کیا
کفار جو ہیں وہ قرآن پاک کی مثل ایک حرف بھی نہیں لا سکتے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اور میرے نبی کی ناموس کی بھی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب نے لیا ہے۔ آج یہ جو احتجاج ریکارڈ ہوتا ہے، فقط احتجاج ریکارڈ کرانے سے کیا ہوگا؟ جو قوم اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ قرآن کی عظمت کا تحفظ کیا کرے گی؟ جو قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتی، اپنے حق نہیں حاصل کر سکتی، وہ نبی کی ناموس کے لیے کیا لڑے گی؟ اور یہ تلخ لہجہ میرا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی طرف غور کیجئے گا کہ جو قوم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی، اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، وہ خاک قرآن پاک کی عظمت کا تحفظ کرے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ فقط احتجاج نہیں ریکارڈ کروانا، ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ وہ کیسے کرنے ہوں گے؟ کہ ہمیں حفاظ پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں قراء پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں دینی مدارس پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، ہمیں قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا۔ تو ہر فرد خود بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے محلوں میں بھی، اپنے علاقوں میں بھی، اور اپنے بچوں کو بھی قرآنی تعلیمات دیں اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ترغیب دیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ آج جو امت پستی اور زوال کا شکار ہے اس کا ایک ہی سبب ہے کہ آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج ہماری پستی اور زوال کا جو سبب ہے وہ قرآن سے دوری ہے، وہ قرآنی تعلیمات سے بیزاری ہے۔ کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کا نوجوان صبح اٹھتے ہی موبائل کی سکرین پر میسیج تو پڑھ لیتا ہے، اپنے دوست کے بھیجے ہوئے پیغامات کو وہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے سے وہ قاصر ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کا نوجوان صبح اٹھتے ہی اخبار تو پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے سے وہ بیزار اور قاصر ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امت کے نوجوانوں اٹھو، اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کرو اور قرآنی تعلیمات کو عام کرو۔ کیوں؟ اور یہ کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اور ساتھ میں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن کو فقط ایک کتاب سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یوں پڑھیں قرآن کو جیسے محبوب کے خطوط ہیں، جیسے ہم اپنے محبوب کے خطوط کو پڑھتے ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ محبوب حقیقی طرف سے ہماری طرف جو پیغامات بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ناظرین، میں اپنے نوجوانوں کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف احتجاج ریکارڈ کروانا اس کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم عملی طور پر یہ ثبوت دیں، اپنے ایمان کا ثبوت دیں، اپنی محبت کا ثبوت دیں کہ ہم قرآن پاک سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے دل ہیں، یہ دل گانے اور مجروں کے لیے نہیں ہے، یہ جو سینے ہیں یہ فلموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سینے اللہ کے قرآن کے لیے ہیں۔ تم کتنے قرآن مٹاؤ گے؟ آج الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے پہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، الحمدللہ وہ حفاظ کرام ملتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، عملی طور پہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم نیوز کا اور تمام اپنے ناظرین کا جو محبتوں سے نوازتے ہیں۔ والسلام، آپ کا میزبان حسنین نوری۔